میں نے سورہ اللیل کی آیت نمبر 5، 6، 7 تین آیات مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کی روشنی میں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 5 دن پہلے کی بات ہے۔ ہمارے شہر گوجرانوالہ میں ایک گھر میں 31,000 کا بل آتا ہے۔ 2 سگے بھائی اس گھر میں رہتے ہیں، دونوں غریب ہیں، مزدور طبقہ ہے۔ امیر شہر کو غریبوں کا احساس تھا، سو اس نے بھوک کو تقسیم کر دیا ان میں۔ ہمارا معاشرہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے، 31,000 بل آیا ہے، سگے بھائی دستوں گیرے با ہوئے ہیں اور بڑے بھائی نے چھری کے ساتھ چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا ہے۔ میں اس پس منظر میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو آئے۔ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو آئے۔ فلک کا چہرہ لہو سے تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ اس ملک میں پہلے ہی فتنے کم نہ تھے، لیکن اب یہ جو نئے فتنے غریب کے ارد گرد جال تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ اور غریب کا حال پتہ کیا ہے؟ دکھ یہ نہیں کہ اندھیروں سے سلو کی ہم نے، دکھ یہ نہیں کہ اندھیروں سے سلح کی ہم نے، ملال یہ ہے کہ اب صبح کی طلب بھی نہیں۔ اب ہم نے صبح کی طلب بھی اپنے ذہنوں سے نکال دی ہوئی ہے۔ تو میں اس پس منظر میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ واللیل، پاک پروردگار نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں 2 چیزوں کی قسم اٹھائی۔ ویسے تو آگے اپنی ذات اقدس کی بھی قسم اٹھائی، لیکن میں صرف پہلی 2 آیتوں پہ متوجہ کر رہا ہوں۔ بار دیگر علماء، شیوخ الحدیث اور اساتذہ کرام کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے کہ یہ محض ان کو سبق سنانا ہے، مگر نہ مجھے اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کا پتہ ہے، مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ 2 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے چل کے 2 گروہوں کا ذکر کیا، 2 گروہوں کا۔ صحیح بخاری میں مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے آنے والی روایت کی روشنی میں وہ 2 گروہ، ایک اہل شقاوت ہیں، بدبخت لوگ، اور ایک اہل سعادت ہیں، خوشبخت لوگ۔ بدبخت لوگ اور خوشبخت لوگ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جہاں ہمارے بھائی ناز سے یہ کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ رب ذوالجلال نے ہمیں رہبر، رہنما، مرشد، مربی، استاذ، شیخ، محبوب، مطلوب وہ عطا کیا ہے جو بلا شک و شبہ، جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ کی اتباع میں ایک کرائیٹیریا بنتا ہے نا کہ آقا علیہ السلام نے اصلاح احوال کے لیے کیا کیا کیا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ وہ جو منصب نبوت و رسالت کے بنیادی فرائض تھے نا، امتی ہونے کی حیثیت میں آج کے اس دور فتن میں شیخ کو جن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے، میرے پاک پروردگار نے اس خانقاہ کے ہر آنے والے کو ان تمام اوصاف سے بتمام و کمال مزین فرمایا ہے۔ یہ ہمارا ناز ہے، یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا اللہ کے حضور میں ہدیہ تشکر ہے کہ ہم جاہلوں کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ علم کے نور سے مزین درگاہ اور خانقاہ سے وابستہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس خانقاہ کے اس پر نور ماحول میں کچھ تھوڑی سی علم کی بات میں آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ رب العالمین نے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا۔
ایک اہل شقاوت کا، ایک اہل سعادت کا، خوش نصیب لوگ، بدبخت لوگ۔ ائمہ تفسیر نے کلام کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو رات اور دن کی قسم اٹھا کے اللہ نے ان دو گروہوں کا ذکر کیا ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ رب سمجھانا چاہتے ہیں بندو یاد رکھنا، جیسے رات اور دن برابر نہیں نہ ہو سکتے، ایسے کبھی بھی خوش بخت اور بدبخت برابر نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب خوش بخت کون ہے؟ خوش بخت کون ہے؟ خوش بخت کون ہے؟ تین صفات بیان کی گئیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی زبان میں، میں اس کی ساتھ ہی وضاحت کرتا ہوں۔ فرمایا خوش بخت وہ ہے من آتا ای آتا ما عندہ، خوش بخت وہ ہے اللہ نے اس کو جو دیا ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتا ہے، اللہ کے بندوں میں بانٹتا ہے، دیتا ہے۔ اسی مجمع میں کئی ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جنہیں رب نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ صرف اپنا بجلی کا بل نہیں دے سکتے، ساتھ میں اپنے 10 محلے کے غریبوں کو بھی اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ کئی ایسے ہم میں بیٹھے ہوں گے بشمول میرے کہ جو اپنے آہستہ و اقربا میں کئیوں کی انگلی پکڑ کے انہیں مایوسی کے اندھیروں سے نکال سکتے ہیں۔ فرمایا وہ رب کے دیے ہوئے کو آگے دیتا ہے، آگے دوسروں کے ساتھ پاس پہنچاتا ہے۔ وَاتَّقَا ای اجتنب محارمہ، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہتا ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تیسری بات بڑی خاص ہے، اے صدق بالخلف وَأَيْقَنَهُ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ صرف دیتا ہی نہیں ہے بلکہ دینے کے بعد اس کا یقین ہوتا ہے کہ میں نے جو اللہ کے راستے میں اپنے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، غریبوں، بے بسوں، بے کسوں کی مدد پہ خرچ کیا ہے نا، یقین کامل ہوتا ہے کہ میرا رب وہ فوراً مجھے واپس لوٹا دے گا۔ آئیے سورہ سبا کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آیت نمبر 39۔ بس یہ یقین ہے جو آج اس در نور سے لے کے جانا ہے۔ میں نے تو کب کا یہ یقین یہیں سے لیا ہے، اور جب کا لیا ہے خدا کی عزت کی قسم کبھی تھوڑا ہی کوئی نہیں ہے، میرے پلے پڑے رہتے۔ مجھ سے دوست پوچھتے ہیں کہ یار یہ تم اتنے مہنگے مہنگے پیکج پہ حج پہ کیسے چلے جاتے ہو، بڑا پیسہ ہے تمہارے پاس؟ تو میں ان کو پتہ ہے کیا جواب دیتا ہوں؟ میں جواب دیتا ہوں کہ یہ فیض کہیں اور سے میں لے کے آتا ہوں، اور جب رب ذوالجلال نے اس فیض کا اظہار کرنا ہوتا ہے نا، تو ہر بار ایسے ہوا ہے، ہر بار کہ حج پہ لے جانے والے جو ٹریول ایجنٹس ہوتے ہیں نا، اللہ کسی ایک کو پکڑ کے میرے جمعے میں لے آتا ہے، وہ جمعہ پڑھنے کے بعد مجھے کہتا ہے نوری صاحب ایت کی ساڑھے نال تسی حج پہ جانا ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں یہ یہی کا فیض ہے، انہی ٹکڑوں کی برکات ہیں جو ہم یہاں پہ کھاتے ہیں۔ تیسری بات بڑی خاص ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلف وهو خیر الرازقین۔ فرمایا لوگوں یاد رکھنا تم جو بھی خرچ کرتے ہو رزق تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے دستے قدرت میں ہے، وہ وعدہ کر رہا ہے تم خرچ کرتے جاؤ وہ تمہاری جھولیوں میں اور ڈالتا چلا جائے۔ ہمیں اس بات